سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح سے آیا تھا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ فیکٹو لیجر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ یہ ویڈیو بھی پسند فرمائیں گے۔ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب یعنی میٹیورائٹ کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح سے آیا تھا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا کہیں وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہا صرف ڈھال اور تلوار بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قرآن حکیم کی 57ویں سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب ہے لوہا۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا سچا کلام ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، وہ نبی جو امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا وائلٹ ریز اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور سورۃ الحدید کا نمبر 57 یعنی 57 ہے، یعنی سورۃ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور بالکل لوہا بھی اسی طرح زمین کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی، جو کسی معجزے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ یعنی انر کور میں پایا جاتا ہے۔ انر کور 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی پیمائش 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورۃ الحدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سورہ حدید قرآن مجید کی 57ویں سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت 5700 کیلون یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے کے مرکز میں فیوژن ری ایکشن شروع ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ جب کسی ستارے میں تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم بن جاتا ہے، اور ہیلیم کے ایٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہیں۔ آخر میں لوہا پیدا ہوتا ہے، یعنی جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ ستارہ ختم ہو جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔
زمین پر موجود لوہا کسی مرے ہوئے ستارے سے آیا تھا جس کو قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بھی بیان کر دیا تھا۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے دوڑنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن پریس کیجئے، ہماری آنے والی ویڈیو کے منتظر رہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔